دیکھیں اس میں جو سرخ گائے قربان سنا ہے اب ہوئی، یہ گرہن کے بعد کافی اس پہ مجھے کسی نے 2-4 نے لنک بھیجے. دیکھیں اب ایسٹرالوجیکلی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، معلومات کی حد تک جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ سرخ گائے انہوں نے اس گرہن کے بعد قربان کی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس قربانی سے بھی بڑی قربانی کے طور پہ ان لوگوں نے جو یہ 160 معصوم بچی کا خون بہایا ہے، یہ ابتدا کی ہے. آپ دیکھیں اٹیکس میں خامنائی صاحب سے پہلے انہوں نے اسکول پہ مارا ہے، بچوں کا خون بہایا ہے. خامنائی صاحب سے پہلے بچے مارے ہیں، اسکول مارا ہے. ایران کا کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں اڑایا، پہلے بچے اڑائے ہیں. اسکول پہ 2 اسکولوں پہ ادھر کیا. اور نقشے پہ جا کے دیکھیں کہ وہ جو ایریا ہے وہ تہران سے بہت دور ایریا، مطلب ایک سائڈ ایران کے نقشے میں وہ جو ایریا ہے جہاں یہ بچوں کا اسکول انہوں نے بچیوں کا نشانہ بنایا وہ ایک سائڈ پہ ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے ان کی تھیوریز کے، یہ جو بال کے جو پیروکار ہیں اس وقت، یہ جو ساری فیملیز ہیں، کہ انہوں نے سب سے پہلے ان پہ ایپسٹین فائلز میں سب سے بڑا کرائم کون سا کر رہے تھے؟ یہ بچوں کا، بچوں کو کھا رہے تھے، بچوں کو اوون کر رہے تھے، بچوں کو کاٹ رہے تھے، بچوں کا استحصال کر رہے تھے. تو اس جنگ میں جب انہوں نے اس کی ابتدا کیا سب سے پہلے بچے مارے، اس کے بعد شروع ہوئے پیور شیطانی، پیور حیوانی. اور جو ہیکل سلیمانی والی بات ہے بالکل اب یہ اس کو کریں گے بھی صحیح سٹارٹ، اور یہ کوئی ان سے بعید نہیں نظر آتا کہ یہ سب کریں گے. اور یہ بات بالکل ایگزیکٹلی ادھر جا رہی ہے. گریٹر اسرائیل کے لیے انہوں نے جو اپنے خواب سجائے ہوئے ان کو یہ پورا رنگ بھریں گے، پراپرلی رنگ بھریں گے. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے انہوں نے اب آگے کنٹینیو کرنا ہے. لیکن وہ صبح جس صبح کا انتظار تھا سب کو، وہ صبح اس اندھیرے کو صحیح سے ہو لینے دیں. اس کے بعد وہ صبح کھڑی ہے، یہ پکی بات ہے. اس میں اتنا برابر بھی شک نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کی جان چھوٹنے والی ہے، پوری دنیا کی جان. اس 1 صدی کا جو یہ ان کا کرائم کا وہ جیسے کہتے سلسلہ تھا، آپریشن کا سلسلہ تھا، شیطانیت کا سلسلہ تھا. دیکھیں وہ ایپسٹین فائلز میں کتنی پرانی ویڈیوز ہیں، کب کے یہ درندے شروع ہیں، کب کی درندگیاں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے تو اب ایپسٹین فائلز میں جن جن کے نام ہیں ان کو تو اب تک لوگوں کو کاٹ دینا چاہیے تھا، یا ویسے ہی ان کے جہاں بیٹھا ہوتا کان پہ رکھتا، مطلب جہاں سے ویڈیو آتی سیدھی کان پہ، اور جو ان کو ملتا اس کے بھی کان پہ، کہ تم ایسے مطلب اس طرح کی یہ کون سی آزادی تھی اور کون سی انسانیت تھی؟ کوئی مذہب بھی اس کو وہ الاؤ نہیں کرتا، جس طرح بچے اوون میں بچی پوری ڈال کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈ ہائفر والی بات ہے وہ اس گرہن پہ ہیپن ہوئی ہے، یہ معلومات آئی ہے. اور دوسرا جو انہوں نے بچیوں کے کلنگ سے آغاز کیا، اس کا سب سے پہلی خبر بچوں کے سکول پہ حملے کی. اس وقت انہوں نے خامنائی صاحب کی اس پہ جو ہے نا وہ نہیں ان کو نشانہ بنایا اس وقت تک، کیونکہ خامنائی صاحب نے کون سا بنکر میں تھے ایک دن پہلے کہ جی بنکر پہ مار دے، وہ تو اپنی روٹین میں جیسے جی رہے تھے اپنی جگہوں پہ اپنی اس پہ رہے وہ. تو اس لیے یہ بالکل انہوں نے اس سب کا آغاز کر دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حملہ آپ کو اسی طرح کا مسجد اقصیٰ پہ ملے، ایک حملہ آپ کو امریکہ میں بھی ملے، ایک حملہ آپ کو یورپ میں بھی ملے، ایک حملہ آپ کو لندن میں بھی ملے. یہ جو فالس فلیگ اٹیکس ہیں یہ اب آپ کو لندن کو لانے کے لیے گھسیٹ کے جن ملکوں کو لانا ہے، امریکن عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم صحیح گئے تھے، ان پہ ایک بہت بڑا یہ کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو خود نامراد ہے اور اس کی بیگم پہ اٹیک ہو جائے، یہ اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یاہو اب اپنا کام شروع کرا چکا ہے، تو اب اس کو فارغ کروا دیں، اسی کو فارغ کرا دیں، ساتھ ہی کہ امریکن ان کی بھی جان چھوٹے، لوگوں کی بھی جان چھوٹے، اسٹیبلشمنٹ بھی نئی کروٹ لینے والی بنے، اور یہ پاگل سے جو کام لینا تھا انہوں نے لے لیا. تو اس کا سوئچ بند. اب اس پہ اٹیک کروا کے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو بہانہ بنائیں گے اور بڑے اٹیک کا، دوسرا بہانہ بنائیں گے جسٹیفائی کریں گے کہ دیکھا ایران اتنا ہی خطرناک تھا، اور نہ ہوا تو یہ رشیا کو انگلی دے کے اس سے کروا لیں گے. سمجھتے ہیں، رشیا کو انگلی دے کے کروا لیں گے. بہرحال اینی وے یہ کہانی یہ ساری اس میں اسی طرف جا رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ ریلائزیشن جیسے کہتے ہیں نہیں ہو رہی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ہدایت مانگیں، حفاظت کی دعائیں کریں، اپنے آپ کو طہارت میں رکھیں انشاءاللہ، اور کم سے کم اس کو موبائل کو یوز کریں، بچوں کو بھی دور کریں، میڈیا سے دور ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو براڈ کاسٹ کہتے ہیں نا، کاسٹنگ سپیل ہوتا ہے، سپیل کاسٹ کیا جاتا ہے، آپ نے انگریزی سمجھتے ہو تو یہ جو براڈ کاسٹ ہے نا، یہ براڈ کاسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو جادو ہی کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن بنا ہوا چائنا سپر پاور. اور میرے بال سفید ہو گئے بچپن سے لے کے، چائنا سپر پاور بن رہی ہے بھائی، وہ آج تک بن ہی رہی ہے.
اسی طریقے سے ان کی ٹیکنالوجی کے بھوت سوار کر کے ان کے ہمیں خواب خیال دکھا کے اور اس میں وہ کیا گیا براڈ کاسٹ اور چینلائز معمول کو کہتے ہیں، چینل معمول ذریعہ، ہاں، اور براڈ کاسٹ بڑے پیمانے پہ کاسٹنگ کس کی ہوتی ہے؟ اسپیل کاسٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کو نارتھ ایسٹ سے شروع کرتے ہیں. نیوز کیا ہے جی؟ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، حالانکہ ہمارا تو تھا بھی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایکچوئل. تو اس لیے یہ ساری کی ساری کہانیاں اس سے تھوڑا سا بہت کم رہیں، کیونکہ آپ کو ذہنی طور پہ منتشر کر رہے ہیں، آپ کی قوت عمل کو سلب کر رہے ہیں، ایلوژن اور وہ جیسے کہتے ہیں نا اس میں ڈال رہے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ میں آپ، بلکہ مجھے کئی دفعہ مجھے یاد اسد کے بھی آپ کچھ بتانے لگتے تھے، میں کہتا تھا یار مجھے خبریں نہ سناؤ ورنہ میرا یہ انفلوئنس ہو جائے گا، جو نالج ہے کہ مجھے میرا وہ سارا سیکوینس برین کا بریک ہو جائے گا. تو اس لیے میں بہت زیادہ اس کو بادر ہی نہیں کرتا، زیادہ سنتا نہیں، زیادہ اس میں نہیں کرتا، زیادہ آئسولیٹڈ ہوں، تنہائی میں ہوں. اسی لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ایکوریٹ اور وہ جیسے معلومات وقت سے پہلے جو آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ نے جو کام لینا لے گا. اسامہ صاحب، ٹرمپ کیا اپنی مدت پوری کرے گا؟ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں مظاہرے نہیں ہوں گے؟ ہمیں جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں، کتنا ٹف ٹائم ملے گا اس کو؟ دیکھیں چانسز تو بھرپور ہوں گے کہ اس سے پہلے ہی سائیں جو ہے وہ اپنا مشن پورا کر کے جہنم کی طرف کوچ کر چکے ہوں، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور مشن انہوں نے جو کرنا تھا یاد کریں، وہ بلکہ آپ نے کل بھی پرسوں بھی یاد کرایا تھا، لیکن لوگوں کو پھر بھی کہ یہ جیتے گا بھی، آئے گا بھی، جنگوں کے بند کرنے کے نام پہ آئے گا اور جنگیں شروع کر دے گا اور بہت زیادہ. اور جب میں کہتا تھا کہ حرامی ہے، اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہاں بھائی واقعی جو حرکتیں ہیں جو باتیں ہیں ایپسٹین میں جس طرح بچیوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز ہیں، اللہ معاف کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلی کہانی ختم ہے. اور امریکہ کیڑے الیکشن، مجھے تو یہ فکر ہے کہ اگلا الیکشن بھی امریکہ میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. الیکشن نشتہ. اب تو سٹیٹس ادھر بھی اسی طرح بکھریں گی، اکنامک پریشر اتنا بڑھے گا، پورا سسٹم کولیپس کرے گا کہ وہ وزن ہی نہیں اٹھا پائے گا. تو لوگ ایک رینائنسنس کی میں جب بات کر رہا تھا کہ ایک نئی آغاز، تو وہ اگلے جون 2027 میں سیٹرن جب ایریز سے اپنا سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرے گا تو آپ لوگوں کو ایک رگڑے کا ٹائم تو ہے، لیکن اگین ہے، ریپیٹ اگین. اسامہ صاحب، تابوت سکینہ، سب اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، خدائیاں کر رہا ہے، مسجد اقصی کھود کے اس نے کھوکھلی کر دی ہے. کیا لگ رہا ہے کبھی مل پائے گا ان کو جس کے لیے پوری تباہی مچا رہے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ وہ ملے گا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی. دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنی اہلیت کھو چکے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا واضح بتا دیا کہ تم لوگوں کو اب دوبارہ میں اس جگہ پہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہونے دوں گا. یہ گریٹر اسرائیل کے خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اب دوبارہ بنا نہیں سکتے. اور انہوں نے اتنا بندہ مار کے اپنے آپ کو انسیکیور کر لیے. ان کو کسی نے کہا کہ روب سے حکومت کر لیں گے اور ڈرا کے حکومت کر لیں گے، لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امن ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی انسانی حیات کی حفاظت کا. امن، اور امن ہوتا ہے محبت سے، خلوص سے، انسانیت کی فلاح سے اور اللہ کے خوف سے، پھر امن قائم ہوتا ہے. نہ کہ یہ جو فارمولا انہوں نے لگایا، تو انہوں نے تو جو مطلب ہونا تھا، اگر ہو سکتا تھا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے سب کر لیے. تو اب قرآن اس میں بالکل واضح ہے کہ ان کو کبھی بھی دوبارہ اس جگہ پہ وہ سب نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ تو ان کا کنیکشن تو ویسے ہی کٹا ہوا، اور یہ پھر کدھر بال کے نیچے کبھی شیطان کے کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں. اور اب جو اصل نمائندہ ہے اس کے جلوہ افروز ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس کا صدیوں سے انتظار تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں ان کو، تو واقعی مسیح تھا، میں ان کو ثابت کروں گا جھوٹا، کہ انہوں نے تجھے صلیب پہ ٹانگ کے جو چیک کیا کہ یہ واقعی اگر اللہ کا ہوا، ڈیوائن ہوا ہے، تو یہ بچ جائے گا. اور انہوں نے تجھے چیک کرنے کے لیے صلیب کیا، تو میں ان کو جھوٹا ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹے تھے، تو واقعی میرا بندہ تھا اور میں نے تجھے جو ہے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اور اس پہ بلکہ میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ یہ بڑی اگلے دن ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا کوئی کسی ٹی وی چینل پہ،
انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، وہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی کے طور پہ نہیں ہوں گے. عجیب جاہلانہ گفتگو تھی اپنی پیک پہ، کیونکہ اس میں سیکوینس نہیں ہے. آپ پہلے جا کے اتنا تو سمجھیں کہ نبی کا مطلب کیا ہے، نبی کا کوئی ترجمہ ہے یا آپ نے اس کو کوئی عہدہ بنا لیا ہے. مان لو کہ جو قرآن میں، اس کو آپ لوگ جا کے چیک کر لیں کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا یا غیب کی خبر دینے والا. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی اور نئی خبر آگے دینی ہے یا نہیں، یہ جواب دیں بس. یا آپ کو آخری خبر مل چکی ہے جس میں آپ کو قیامت تک، بعد از قیامت، دوبارہ قیامت میں جو سوال جواب ہیں، جنت دوزخ، ساری کوئی معلومات نہیں ہے اس وقت؟ کیا بتائیں. اور یہ جو ہم روایات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ کیا اس وقت کی اب ہوئی ہیں؟ یہ پہلے بتائی گئی ہیں، اب سامنے آ رہی ہیں نا. تو کون سا قیامت تک کا خبر ہے جو آپ کو نہیں ہے اس وقت؟ تو آخری خبر دینے والے نے، ترجمہ کریں، آخری خبر دینے والے نے آخری خبر پہنچا دی. اس کے بعد دوبارہ کسی خبر دینے والے کے پاس کوئی خبر دینے کو ہی نہیں ہے. تو اب آپ اس کا جو مرضی ویسے، وہ جیسے کہتے ہیں جاہلانہ تیر پھنسائی رکھیں. جہاں اللہ کا چنا گیا برگزیدہ بندہ وہ تو وہیں رہے گا، لیکن اس سے جو کام لینا، کیا انجیل دوبارہ آنی ہے؟ چلو بتاؤ. یا مطلب انہوں نے جو پیغام دینا تھا، خبر دینی تھی اپنے آگے کی، وہ تو دے دی تھی. تو نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ دوبارہ آگے کہیں گے چلو یہ میں دوبارہ انجیل تھوڑے واسطے لے کے آیا تو اے لو دوبارہ پڑھو یہ لے لو. بھائی انہوں نے جو خبر دینی تھی، اللہ نے اگر ان کو خبریں دینے کے لیے چنا تھا تو وہ انہوں نے کام کیا. کیونکہ کافی رسول، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دنیا میں رسول کافی گزرے، سیم ٹائم پہ کئی جگہوں پہ کتنے رسول ہوتے تھے. لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ جو صرف خبر دینا ہے، ورڈ خبر دینا، غیب کی خبر دینا، یہ جو ہے یہ مخصوص تھا چند رسولوں سے، یوں سمجھے. اور اس میں آخری پیغام قرآن مجید میں آپ لوگوں کو ساری کی ساری جو لاسٹ نیوز، آخری اخبار، آخری خبریں سب دی جا چکی ہیں. دوزخ میں جانے کے منظر، ایون بعد از قیامت کے منظر، سب بیان ہے. تو اب آپ مجھے بتا دیں اگر انہوں نے آگے کوئی خبر دینی ہے تو کہیں کوئی روایت ملتی ہے. تو جب خبر نہیں تو آپ اس کو ٹائٹل کو لگائیں یا نہ لگائیں، ڈزنٹ میٹر. اللہ کا بندہ، انہوں نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ میں نبی، انہوں نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں. تو سب سے بڑا جو عہدہ ہے کسی بھی اس کا، وہ اللہ کی مان کے چلنا، اس کی ابدیت میں شب و روز گزارنا. حضرت عیسیٰ نے جب کلام کیا تھا پگوڑے میں، کیا کہا تھا؟ انا عبداللہ یا کچھ اور کہا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ خبریں دینے کا کام وہ کیونکہ کر چکے، جو خبر تھی ان کی انجیل، جو انہوں نے سارا پریڈکٹ کرنا تھا، جو سارا بتانا تھا، وہ بتا گئے. اور انہوں نے نہیں بتایا کہ محمد آئے گا، ایسے آئے گا آگے سارا. تو جب حضرت ابو طالب چچا آپ کو لے کے شام کے سفر پہ تھے تو کرسچن رہا بھی تھا وہ، جس نے کہا تھا اس کو یہودی پہچان لیں گے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم بھی وہ پہچانا تھا تو یہودی پہچان لیں گے نا کہ یہ اس کی پوری نشانیاں اس میں موجود. تو آپ وہ ریپیٹ کریں گے آگے، سب کچھ پہنچ چکا، ہر چیز اسٹیبلش ہے. اب تو آپ نے، ہم نے صرف وہ اپنی معرفت الہی میں سفر کرنا ہے. ہر کسی نے جو جس سے جتنا ہوتا ہے وہ کر لے.